دا نائٹ وہ پہلا پلگرم ہے جو دا کنٹربری ٹیلز میں ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ نوبل یعنی ویریئر کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے بہت سی امپورٹنٹ جنگوں میں حصہ لیا ہے جو مختلف ملکوں میں لڑی گئیں۔ اس نے کرسچینٹی کے لیے جنگ کی۔ وہ بہت بریو اور جنگ کا بہت ایکسپیرینس رکھتا ہے۔ اپنی بہت سی کامیابیوں کے باوجود وہ ہمبل اور پولائٹ ہے۔ اس کی بات چیت جینٹل اور دوسروں کے لیے ریسپیکٹ فل ہوتی ہے۔ وہ چلوری کے کوڈ کو فالو کرتا ہے۔ اس نے کبھی کسی سے روڈ بیہیو نہیں کیا۔ وہ سمپل اور موڈسٹ کپڑے پہنتا ہے۔ اس کا ٹونک اس کی آرمر سے گندا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ سیدھا جنگ سے پلگرمج میں شامل ہونے آیا ہے۔ اسے فیشن یا دولت کی پرواہ نہیں ہے۔ چوسر اسے بہت ایڈمائر کرتا ہے اور اس کی کیریکٹر کو بہت ریسپیکٹ دیتا ہے۔ نائٹ ایک آئیڈیل میڈیول مین مانا جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے اچھی مثال ہے۔ وہ نائٹ ہوڈ کی اصلی ویلیوز کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ وہ جوکس نہیں کرتا اور نہ ہی بے وقوفی والے کام کرتا ہے۔ اس کا رویہ ہمیشہ سیریس اور میچیور ہوتا ہے۔ پوئم میں وہ آنر، فیتھ اور لویلٹی کا سمبل ہے۔ دا پارڈنر۔ دا پارڈنر ایک ریلیجیس آفیشل ہے جو لوگوں سے پیسے لیتا ہے تاکہ ان لوگوں کے گناہ معاف کروا سکے اور ان کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ اب وہ پاک ہیں۔ وہ اپنی جاب کو بہت چالاکی اور ڈس آنیسٹی سے کرتا ہے۔ اس کا فیس تھن اور سافٹ ہے جبکہ اس کی آواز لائٹ اور سویٹ ہے۔ وہ اپنے لمبے اور برائٹ یلو بالوں پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، ان کو امپورٹنس دیتا ہے جو ہمیں بہت ان یوزول لگتا ہے۔ اس کی جاب ہے انڈلجنس کی، یعنی کہ وہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ بیچتا ہے کہ اب تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اصل میں پیسہ کمانا چاہتا ہے اور یہ اس کی ٹرکس ہیں جس کے ذریعے وہ پیسہ کما رہا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیم بناتا ہے اور لوگوں کو چیٹ کرتا ہے۔ وہ اپنے سرمنز میں لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے کہ میں تمہیں سرٹیفکیٹ دوں گا اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا بیہیویئر بہت سیلفش اور گریڈی ہے، لیکن وہ ایک ریلیجیس مین ہونے کو پریٹینڈ کرتا ہے۔ اس کے سرمنز میں وہ گاتا ہے، سٹوریز سناتا ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اپنا منی اس کو دے دیں۔ چوسر نے اس کو سیٹائر کیا ہے اس پورے پوئم کے اندر کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر ریلیجیس ہپوکریسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ دا پارڈنر سمبلائز کرتا ہے ان لوگوں کو جو ریلیجن کو اپنے پرسنل پرپسز کے لیے یوز کرتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ دا اسکوائر ایک ینگ لڑکا تھا، تقریباً 20 سال کا، یعنی وہ اپنی جوانی کے شروعات میں تھا۔ اس کی باڈی فٹ اور اسٹرانگ تھی، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ اپنی ٹریننگ اور ایکسرسائز کو بہت اہمیت دیتا تھا تاکہ وہ اپنی فزیکل فٹنس مینٹین کر سکے۔ وہ ٹال اور سلم تھا۔ اس کی چال ڈھال سے اس کی اسٹرینتھ اور انرجی ظاہر ہوتی تھی جو اس کی زندگی میں ویٹالٹی بھر دیتا تھا۔ اس کے کپڑے بہت کلرفل اور فیشنیبل ہوتے تھے، جیسے کہ ریڈ اور وائٹ رنگ کے کپڑے جو اس کی یوتھفل پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کرتے تھے۔ وہ اپنے بالوں کا خیال رکھتا تھا اور انہیں اسٹائلش طریقے سے سجاتا تھا جس سے اس کی ماڈرن اور فیشن کانشیس پرسنالٹی نظر آتی تھی۔ وہ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ اور لائیولی تھا جو اس کی پرسنالٹی کو اور بہترین بناتا تھا۔ اس کا رویہ لونگ اور پلے فل تھا۔ وہ لڑکیوں کے لیے پوئٹری کرتا تھا اور اپنی لو کا اظہار کرتا تھا جس سے وہ ان کا دل جیتنے کی کوشش کیا کرتا۔ وہ اپنے فادر دا نائٹ کی ریسپیکٹ کرتا تھا اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا جس سے اس کی لویلٹی اور سینس آف ڈیوٹی ظاہر ہوتی تھی۔ اس کا سٹائل کبھی سیریس ہوتا تھا جب وہ اپنے ڈیوٹیز ادا کرتا تھا اور کبھی فن لونگ اور ہیپی ہوتا تھا جو اس کی یوتھفل نیچر کو دکھاتا ہے۔ وہ ایک ٹیلنٹڈ سولجر تھا جو سورڈ فائٹنگ، ہارس رائڈنگ اور کمبیٹ میں مہارت رکھتا تھا،
جس سے وہ اپنی اسکلز کو دکھاتا تھا۔ چوسر نے اسے ایک پرفیکٹ ینگ جینٹل مین کے طور پر دکھایا ہے جو اپنے رسپانسبلٹیز ادا کرتا ہے اور زندگی کا انجوائمنٹ بھی کرتا ہے، یعنی وہ رسپانسبل اور فنی دونوں ہیں۔ دا سمنر ایک آفیشل ہے جو چرچ کورٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو پکارتا ہے جو چرچ کے لاز کو توڑتے ہیں۔ وہ ایک کرپٹ اور ڈس آنیسٹ مین ہے جو کہ برائبز یعنی رشوت لیتا ہے۔ اس کا فیس پمپلز اور سور سے کورڈ ہے۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ اسکن پرابلمز ہیں۔ وہ ہمیشہ وائن پیتا رہتا ہے اور اس کا بیہیویئر بہت زیادہ روڈ اور ہارش ہوتا ہے۔ وہ کچھ ہی ورڈز جانتا ہے لیٹن کے، لیکن وہ ان کو تبھی یوز کرتا ہے جب اسے کسی کو امپریس کرنا ہو۔ وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، ان سے منی کلیکٹ کرتا ہے کہ وہ انہیں چرچ پنشمنٹ سے بچائے گا۔ اس کا بیہیویئر ڈیسائٹفل ہے، یعنی کہ وہ دھوکے باز ہے۔ وہ ایل مینرڈ ہے، بہت روڈ ہے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے پوزیشن کا مس یوز کرتا ہے۔ وہ اپنے ڈیوٹیز کو سیریسلی نہیں لیتا، نہ ان کو فلفل کرتا ہے۔ چوسر نے اس کے کیریکٹر کو بہت ہی نیگیٹو دکھایا ہے۔ اس نے اس کو کرپٹ دکھایا ہے جو کہ ریلیجیس سسٹم کے اندر ہے۔ تو یہ سمبل ہے ان لوگوں کا جو اپنے اتھارٹی کا مس یوز کرتے ہیں اور دوسروں کو ڈرا دھمکا کر پیسہ کماتے ہیں۔ دا وائف آف باتھ ایک ایسی عورت ہے جو دا کنٹربری ٹیلز میں بہت ہی یونیک اور انٹرسٹنگ رول ادا کرتی ہے۔ اس کا اصل نام ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن اسے وائف آف باتھ اس لیے کہا گیا کہ وہ باتھ نام کے شہر سے ہے۔ یہ عورت اس زمانے کے لیے کافی نان ٹریڈیشنل تھی جب عورتیں زیادہ بولتی نہیں تھیں، رائٹس نہیں رکھتی تھیں اور مرد ہر فیصلے کا مالک ہوتا تھا۔ یہ کیسی عورت تھی؟ یہ زندہ دل اور ہمت والی عورت تھی۔ اپنی مرضی کے فیصلے کرتی تھی، اپنی مرضی سے جیتی تھی، کسی سے ڈرتی نہیں تھی، جو سوچتی تھی کہہ ڈالتی تھی۔ شادی اور رشتے کا تجربہ اس کو بہت تھا کیونکہ اس نے 5 شادیاں کی تھیں، اس لیے اسے مردوں، محبت اور شادی کے بارے میں بہت نالج تھا۔ وہ آزادی پسند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عورتوں کو بھی آزادی ہو، وہ اپنے فیصلے خود لیں، مردوں کے حکم میں نہ جئیں۔ وہ بہت سمارٹ تھی۔ وہ اپنی بیوٹی اور بات چیت سے مردوں کو اپنا بنا لیتی تھی۔ وہ ان سے وہ سب حاصل کر لیتی تھی جو وہ چاہتی تھی۔ وہ ماڈرن سوچ رکھنے والی عورت تھی۔ اس زمانے کے مقابلے میں وہ بہت آگے کی سوچ رکھتی تھی۔ اسے ٹریڈیشنل عورتوں کی طرح چپ رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عورتوں کو بھی عزت، برابری اور پاور ملے، ان کو مردوں کی چیز نہ سمجھا جائے۔ دا وائف آف باتھ ایک ایسی عورت تھی جو پرانے زمانے کے رولز کو توڑتی تھی اور دکھاتی تھی کہ عورت بھی اسٹرانگ، اسمارٹ اور انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کو سجنا سنورنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ برائٹ کلرز کے ایکسپینسو کپڑے پہنتی تھی جیسے ریڈ، جو اس کی پرسنالٹی کو بولڈ بناتا ہے۔ اس کا فیس بہت ایکسپریسو ہوتا تھا اور وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹلی دکھاتی تھی۔ وہ لارج ہیٹس اور اسکارفز سے اپنا سر ڈھکتی تھی جو اس کے ٹریول اور اسٹیٹس کا سمبل ہوتے تھے۔ اس کے شوز بھی سافٹ لیدر کے اور ہائی کوالٹی کے ہوتے تھے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ ایک امیر عورت تھی۔ اس کی اوور آل ڈریسنگ ماڈرن اور اسٹائلش ہوتی تھی جو 14th سینچری کے سٹینڈرڈز کے مطابق بہت زیادہ فیشنیبل مانی جاتی تھی۔ چوسر نے اسے ایک ایسی عورت بنایا تھا جو اپنے کپڑوں، اسٹائل اور سیلف کانفیڈنس سے سب کا اٹینشن کھینچ لیتی ہے۔ وائف آف باتھ بہت زیادہ سفر کرتی تھی جو اس دور کی عورتوں کے لیے بہت ہی عجیب بات ہوتی تھی۔ وہ کئی دفعہ ریلیجیس پلگرمیجز پر گئی جیسے کہ یروشلم، روم، سنٹیاگو، اسپین، کولجن، جرمنی۔ اس کے سفر
صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ دنیا دیکھنے، لوگوں سے ملنے اور زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے بھی تھے۔ ان جرنیز میں اس نے نئی جگہوں اور لوگوں کا تجربہ دیا جس سے وہ اور زیادہ کانفیڈنٹ اور آزاد ہوئی۔ اس نے مختلف کلچرز دیکھے اور اس سفر کے ذریعے اور بھی زیادہ بولڈ اور انڈیپینڈنٹ ہو گئی۔